بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسر روم کے سوالات اور مولا علی علیہ السلام کے جوابات۔ اس نے کم از کم 19 سوالات مولا علی علیہ السلام سے پوچھے۔ دوستو، یہ بھی واقعہ کتاب مولا کائنات کے فیصلے، حضرت علی علیہ السلام کے جو فیصلے ہیں اس سے نقل کر رہے ہیں۔ ایلچی یعنی نوکر، غلام، خادم سوالات لے کر جب مدینہ پہنچا، دوستو واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ خط پڑھنے کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں۔ دوستو بڑا علمی اور دلچسپ سوالات اور مولا کے بہترین جوابات ہیں، جسے سن کر ہمارے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک علم کا خزانہ ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ 8واں سوال، وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو شکم مادر میں نہیں رہی، وہ کون سی بے جان چیزیں ہیں جو سانس لیتی ہیں۔ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک مرتبہ سورج چمکا۔ 14واں اس کا سوالات، وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ لگا کر بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے۔ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی۔ جنت کے سیب سے قرآن برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی کیا مثال ہے۔ دنیا وہ موجود شے کون سی ہے دنیا میں 2 لوگوں کے لیے اور آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی۔ بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ اور جب یہ تمام سوالات حضرت عمر نے سنے، ان کے پاس اس کا جواب نہ بنا، بالآخر مولا علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوالات بھیجے تو مولا نے جوابات لکھنے شروع کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا خط موصول ہو اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں، کیونکہ میں ہی باب مدینۃ العلم ہوں، پاک نبی علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ میں علی علیہ السلام ہوں۔ مولا نے فرمایا، وہ جس چیز تو نے جو پوچھی مخلوق نہیں، وہ خدا کا شریک خدا ہے جس کو خدا نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق نہیں ہے، وہ تمہاری یہ یہودیوں کی بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو خدا کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا خود فرماتا ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ چوتھا تیرے سوال کا جواب یہ، وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے، مولا نے فرمایا کہ وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے، وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں، مولا نے فرمایا وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، مولا نے فرمایا وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں، مولا نے فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ وہ چیزیں جو شکم مادر میں نہیں رہی، وہ 5 ہیں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا سلام علیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ کا سا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ۔ وہ بے جان چیزیں جو سانس لیتی ہیں، وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کا معنی یہ، حقاً حقاً، مالن مالن، حق حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، عدلاً عدلاً، صدقاً صدقاً، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوئی طور وہ پرندہ ہے جس نے ایک مرتبہ زندگی میں پرواز کی ہے۔ وہ زمین جس پر ایک مرتبہ سورج چمکا، مولا نے فرمایا کہ وہ دریا نیل ہے، جس پر مولا جناب موسیٰ علیہ السلام گزرے اور اپنا سا مارا۔ وہ درخت جس کے سائے کو تیز رفتار گھوڑا بھی نہیں عبور کر سکتا، وہ شجر طوبیٰ ہے جس کے ہر شاخ کی ٹہنی جنت میں پہنچی ہوئی، جس طرح سورج کی ہر کرن پہنچتی۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ مولا نے پھر لکھا، تیرے رسول میں سوال کا جواب یہ، جنت کے برتن میں مختلف قسم اقسام کی نعمات ہوں گی، وہ ایک دوسرے سے مغلوط نہ ہوگی۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے، جس میں سفیدی اور زردی دونوں پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوگی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن کافر دونوں کھا رہے ہیں۔
جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ ابن مسیب کا بیان ہے کہ خط کیسر روم کو ملا، پڑھ کر کہنے لگا خدائے وحدہ کی قسم یہ جوابات صرف خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا یہ جواب کس نے لکھے ہیں؟ تو ایلچی نے بتایا کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور خط لکھا، سلام علیک ما بعد فقط خاف علی جواب کا و علم کا، یعنی بات لمبی نہ ہو جائے دوستو، اس نے پوچھا کہ میں آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کیسر روم نے حضرت کو لکھا کہ مجھے آپ کا بھیجا ہوا خط موصول ہوا، جواب پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کا خزانہ ہے، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث آپ ہی ہیں۔ میری خواہش ہے مجھے اپنے مذہب اور دین کے متعلق مزید معلومات بھیجیں، اور خاص طور پر مجھے اس روح کی وضاحت چاہیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ ان الفاظ سے فرمایا کہ اے نبی، لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا پروردگار۔ مولا کائنات نے علیہ السلام سے جواب میں لکھا، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا اور اپنے خزانہ خاص سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز زندگی کا سبب ہے۔ روح کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے، جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس کر لیتا ہے۔ علم باب علم کے الفاظ میں علم ایک خزانہ ہے، علم بزرگی ہے، جہالت گمراہی ہے، علم زندگی اور ایمان نجات ہے، علم عقل کا چراغ ہے، یعنی علم ایسا چراغ ہے کہ عقل نے اسے روشن کی وجہ سے جہالت کی تاریکی کو زائل کیا۔ اللہم